جی دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دوستوں، آج ہم ان شاء تعالیٰ رضا بالقدر کے بارے میں بات کریں گے کہ آخر تقدیر پہ راضی ہونا ہے کیا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر اس رضا بالقدر کو اللہ پاک سے کیوں مانگا ہے۔ اور یہ ہم لوگوں کی بہت خوش قسمتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے بزرگ عطا فرمائے ہیں کہ جو ہمیں تقدیر کے متعلق جو ہے، اس پہ راضی ہونے کے متعلق جو ہے رہنمائی فرماتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال اپنی نظموں میں بیان فرماتے ہیں، احمد فراز صاحب بیان فرماتے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اللہ پاک کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تقدیر پہ راضی ہونے کا اللہ پاک سے دعا فرمائی ہے۔ تو دوستوں، پہلے ہم یہ جانیں گے کہ آخر یہ تقدیر ہے کیا۔ تو دوستوں، قرآن پاک میں سورہ قلم میں اللہ پاک یوں ارشاد بیان فرماتے ہیں: نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اور ترجمہ ہے: قسم ہے ہمارے اس قلم کی کہ جو تقدیر لکھتا ہے، اور اس کتاب کی جہاں پر تقدیریں لکھی جاتی ہیں، اور اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے بڑی نعمتیں عطا کی ہیں، کیونکہ ہمارے نبی جو ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں۔ تو دوستوں، یہاں موضوع سے ہٹ کر یہ کہنا چاہوں گا کہ تقدیر کی کتاب میں بڑے اجر کے ساتھ اخلاق کا ذکر یہ بتا رہا ہے کہ اس کتاب میں، جس کے اندر دنیا کے بعد جنت کی زندگی بھی لکھی ہوئی ہے، وہاں اس کتاب میں یہ سب سے زیادہ نیکیاں اخلاق پر لکھی جاتی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے اخلاق پر ہیں، اس لیے وہی اس میں سب سے بڑے نمبر پر ہیں۔ تو اللہ پاک رب العزت خود یہ گواہی دے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سب سے بڑے اخلاق پر ہیں۔ جی دوستوں، ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ مفسرین ان آیات پہ کیا تفسیر کرتے ہیں۔ تو وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ دنیا جہان بننے سے 50,000 سال پہلے آسمانوں میں، یعنی کہ آسمانوں میں ایک دن 50,000 سال کا ہوتا ہے، تو دنیا کے حساب سے یہ کروڑوں سال پہلے کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ایک نور پیدا فرمایا، اور یہ نور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا تھا۔ پھر اس نور کے ایک حصہ سے تمام کائنات بنائی، اور ایک حصہ سے مخلوقات، اور اس مخلوق میں ایک یہ قلم ہے، اور ایک کتاب، تقدیر کی کتاب بھی بنی ہے، اور قلم چلانے والوں نے اللہ کے حکم سے اس کتاب مرقوم میں لکھنا بھی شروع کر دیا، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک کی تمام تفصیل اللہ پاک نے اپنے بڑے غیبی علم کے ساتھ کے ذریعے سے اس میں لکھوا دی، اور اسے کہا گیا ہے کتاب مرقوم، یعنی کہ تقدیر کی کتاب، جس میں تمام جانداروں کے پیدا ہونے اور مرنے کے بعد انسانوں اور جنوں کا دوبارہ پیدا ہونا، اور ان کی زندگی کے تمام حالات جو ہیں ان کو تحریر کر دیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک بات بہت زیادہ ذکر میں آتی ہے کہ اگر تقدیر کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ گناہ انسان کرے گا، اور یہ اتنا ہی رزق انسان کو ملے گا، تو پھر گناہوں سے بچنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر زیادہ محنت کرنے کی کیا ضرورت۔ تو یہاں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، بلکہ علامہ اقبال نے بہت اچھا کہا ہے، اس کو ڈسکرائب کیا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو میری اس بات پر بس اتنی ریسرچ ہے کہ یہ قلم اللہ پاک کی مرضی سے چلتا ہے، اور اللہ پاک جانتا ہے ہمارے حالات کو، ہماری خواہشات، ہمارے نفس کو۔ تو اللہ پاک نے وہ اپنے بڑے علم کے ذریعے سے اسے لکھ لیا ہے کہ ہر صورت میں یہ شخص یہی کام کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس مائنڈ کو جانتے ہیں۔ لیکن یہ قلم کا مالک بھی اللہ، اور چلانے والا بھی اللہ۔ تو وہی اللہ یوں بھی کہتا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ میں تمہارے سارے کے سارے گناہ ہی بخش سکتا ہوں، یعنی میں اس کتاب سے اس کو مٹا بھی سکتا ہوں، میں مالک ہوں۔ یا یوں کہہ لیں کہ میں اس کو بالکل گناہوں کو صاف کر ڈالوں گا، لکھے ہوئے گناہ بھی معاف کر دوں گا، اور جو محنت کرے گا، تو اللہ پاک بیان فرماتا ہے کہ ایک تو میرا لکھا ہوا رزق ہے، دوسرا اتنا کہ جس کی کوشش کرو، اور یہ آیات ہیں لیس الانسان الا ما سعی، یعنی انسان کو وہ کچھ مل جاتا ہے کہ جس کی وہ صحیح کرتا ہے، باقی اللہ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ بہتر سمجھے نہ سمجھے تو نہ بھی عطا فرمائے، وہ مالک کی مرضی ہے۔ تو دوستوں،
یہ ہے تقدیر۔ دوستوں، ہم تقدیر پہ رضا بالقدر جو اللہ کے پاک کے نبی نے مانگی ہے اس پر بات کر رہے تھے۔ تو یہاں ہمارے ایمان کا یہ ایک حصہ بھی ہے کہ جب کوئی انسان مسلمان ہوتا ہے تو جہاں اسے فرشتوں، نبیوں اور کتابوں قیامت کو ماننا ہوتا ہے، وہاں تقدیر کو بھی مان لینا بھی اسی کے اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ انسان اپنی خواہشوں کو اللہ پاک کی تقدیر کے تابع بھی رکھے، اور جو نہیں رکھے گا وہ اللہ پاک کے امتحان والی جگہ میں رہتے ہوئے اللہ پاک سے یوں کہہ رہا ہے کہ دوسروں کو تو آپ نے دیا ہے اور مجھے نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے خیال سے بھی معاف رکھے جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے کا سبب بن جائے۔ تو دوستوں، علامہ اقبال کے ان اشعار کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال بیان فرماتے ہیں کہ ہزار چشمے تیری سنگ راہ سے نکلیں، خودی میں ڈوب کر ضرب کلیم پیدا کر۔ ایک شعر اور ذہن میں آ گیا، تقدیر کے پابند نباتات و جمادات، مومن صرف احکام الہی کا ہے پابند۔ السلام علیکم دوستوں۔